توجہ فرمائیں، سید کی طاقت کیا ہے؟ وہ سید کی طاقت یہ ہے کہ اس نے جب تک وہ نہیں آئے گا جسے سید محمد مہدی، ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کی امی کا نام آمنہ، ان کا قد میانہ، ان کے رخسار پر دل، ان کی داڑھی چھریری، ان کے بالوں کی زلفیں، ان کا گندمی روشن رنگ، اللہ اکبر، اور حال یہ ہوگا کہ ایک رات میں ان کی زندگی بدل جائے گی۔ فرمایا ایک دن بھی قیامت کو بچ جائے تو جب تک مہدی نہ آئے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو ایک سید نے قیامت کو روک رکھا ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، جب آخری نمبر کے سید کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جو کربلا کا پہلے نمبر کا سید ہے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ بات یہ کہنا چاہتا ہوں، بات یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں حسین ہار گئے، میں نے کہا کٹنا ہارنا نہیں ہے، حسین لڑنے نہیں آئے تھے، یزید کا چہرہ بے نقاب کرنے آئے تھے، اور حسین اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ واللہ اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو ایک بھی یزیدی بچ کر نہ جاتے، وہ لڑنے نہیں آئے تھے، وہ تو فاتح خیبر کے بیٹے تھے، ان کی طاقت کا اندازہ کون کرے، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے آئے تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اہل بیت قیامت تک رہے گی، اور جب تک یہ ہیں حضور فرماتے زمین والوں کے لیے آسمان کے تاروں سے آسمان کا نظام سلامت ہے، اہل بیت سے زمین کا نظام سلام، اس لیے ان کی قدر ہونی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں اہل بیت حسن اور حسین کی اولاد سادات کو کہتے ہیں، سیدوں کو کہتے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کا بڑا احترام، بڑی تعظیم، اس پر کچھ گفتگو کل کر لیں گے۔ صرف ایک دو فضیلتیں پڑھوں اور آگے کے تیسرے عنوان کی طرف۔ اہل بیت کا تعارف سن لیا، کون؟ نبی کے گھر والے، خاندان والے، ازواج، اولاد، چچا کی اولاد، یہ سب کیا ہیں؟ یعنی بنو ہاشم جن پر زکوٰۃ حرام ہے، وہ سب کیا ہیں؟ اقوال مختلف ہیں، آپ اگر پڑھیں تو کبھی بدگمان نہیں ہونا، جو قول جن اقوال میں سب سمٹ آیا ہم نے وہ بیان کر دیا۔ قیامت تک، امام مہدی تک سب سادات اہل بیت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر اور میری اہل بیت پہ درود نہیں پڑتا دعا میں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے نبی پر اور آل نبی پر درود پڑھنا لازمی قرار دیں، اور درود بھی پڑھو، حدیث پاک میں آیا، حدیث پاک میں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسے اکیلے اکیلے ادھورا درود نہیں پڑھا کریں۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ مجھ پر ایسے اکیلے اکیلے آدھا ادھورا درود نہیں پڑھا کریں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ فرمایا میری آل کے ساتھ پڑھو، یوں نہ کہو اللہم صلی علی محمد، ایسے نہیں کہو، بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، پورا درود پڑھا کرو۔ اسی لیے اس سے پتا چلا کہ کچھ لوگ غفلت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کیونکہ نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ مجھے کوئی فتویٰ لگانے کا حق ہے، اپنے انداز میں لوگ کہہ لیتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ یوں کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضور پر تنہا درود پڑھنے سے منع فرمایا، فرمایا کہ میری آل کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اولاد میں، میری اولاد کو اپنے درمیان وہ مرتبہ دیا کرو، میری اولاد کو اپنے درمیان وہ مرتبہ دیا کرو جو تم اپنے جسم میں اپنے سر کو دیتے ہو، یعنی جسم میں جو مقام سر کا ہے وہ مقام تم میری اولاد کو دو۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سب کے حسب و نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، سب کے حسب و نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سوائے میرے حسب و نسب کے، اور میرا نسب قیامت کے دن کام آئے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن سب سے پہلے میں جن کی شفاعت کروں گا میری اہل بیت کی کروں گا، اور فرمایا قیامت کے دن جب میں جنت کے دروازے کی زنجیر اپنے ہاتھ میں لوں گا، یعنی جنت کا دروازہ جب میں کھولوں گا تو اس میں سب سے پہلے جس میں جنت کو لے جاؤں گا وہ آل عبد المطلب کو لے جاؤں گا، یعنی میری اہل بیت کو، اہل بیت سب سے پہلے جائیں گے جنت میں۔ بلکہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا قیامت کے دن
ہم اس شان سے آئیں گے. آقا فرماتے ہیں میں محمد ہوں گا, میرے ساتھ علی ہوں گے, ان کے ساتھ ان کی زوجہ فاطمہ ہوگی, ان کے ساتھ ان کے بیٹے حسن ہوں گے, حسین ہوں گے, اور دائیں بائیں ہماری جتنی اولاد ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی. اس شان سے ہم جنت میں داخل ہوں گے. یہ اہل بیت کی شان ہے. اہل بیت اطہار کا مقام بلند, بہت بلند, اس لیے کہ ان کو کیا نام دیا جائے؟ جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے, جن کی رگوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون موجود ہے. آقا علیہ السلام نے ان کا ادب خود سکھایا. آقا علیہ السلام نے ان کا ادب خود سکھایا. فرمایا کہ میری اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہیں کرنا, ان کو تم کچھ نہیں سکھانے کی کوشش, ان سے سیکھنا, کیونکہ اللہ نے ان کے اندر علم لدنی اور علم و حکمت بھر دیا ہے. ان کی استادی نہیں کرنا, ان کے شاگرد بننا, ان کو اپنا پیرو نہ بنانا, ان کی پیروی کرنا. ارات الادب لفاضل النسب میں سیدی امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری آل سے آگے نہیں بڑھنا, ان سے پیچھے رہنا. دیکھیے یہ تعظیم اہل بیت ہے, ان سے آگے نہیں بڑھنا, ان سے پیچھے رہنا. اگر ان سے آگے بڑھو گے تو اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا. اس امت کی رسوائی اس لیے ہے کہ یہ امت اہل بیت سے تجاوز کرنا چاہتی ہے, آگے بڑھنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام میں 3 حرمتیں ہیں. آقا فرماتے ہیں 3 حرمتیں اسلام میں, 3 جو ان 3 حرمتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین اور اس کی دنیا کو محفوظ رکھتا ہے. دین محفوظ رہے گا, دنیا محفوظ رہے گی. صرف ہمیں 3 کام کرنا ہے, 3 حرمتوں کا خیال کرنا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, یہ بھی ارات الادب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں 3 حرمتیں تم پر ہیں, اگر تم نے 3 حرمتوں کی حفاظت کی تو تمہارا دین بھی محفوظ, تمہاری دنیا بھی محفوظ. ضمانت کون دے رہا ہے؟ دین و دنیا کی حفاظت کی حضور دے رہے ہیں. اور فرمایا اگر تم نے حفاظت نہیں کی نہ تمہارا دین محفوظ نہ تمہاری دنیا محفوظ, نہ دین رہے گا نہ دنیا رہے گی اگر تم نے 3 کی حفاظت نہیں کی. نمبر 1 تمہیں اسلام کی حرمت کی حفاظت کرنا ہے, یعنی اسلام پر تمہیں عمل کرنا ہے. اسلام پہ عمل کرو, جو دین کے احکامات ہیں اس پر عمل کرو, اس کی حرمت کا خیال کرو. حالانکہ اس قوم کے پاس وہ بھی نہیں ہے. کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا اس قوم کی پہچان, ننگی فلمیں دیکھنا اس قوم کے جوانوں کی پہچان, عورتوں پہ بدنگاہی کرنا اس قوم کے جوانوں کی پہچان. شراب, شباب, جوا, سٹا, پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہے. نہ دین کا خیال نہ مذہب کا خیال. فرمایا اسلام کی پہلی حرمت. دوسری حرمت کا میری یعنی اللہ کے رسول کی, حضور کی تعظیم کرنا جیسا کہ تعظیم کرنے کا حق ہے. اللہ کے رسول کا احترام کرنا جیسا کہ احترام کرنے کا حق ہے. پھر فرمایا میری اہل بیت کی حرمت, میری اہل بیت کی تعظیم کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کی تعظیم کرنا. اب ان کی تعظیم اور محبت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں حکم دیا الا المودۃ فی القربہ, میری اہل بیت سے مودت کرو, محبت کرو, حضور سے کہلوایا گیا. اب محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے ان سے قلبی لگاؤ ہو, ان سے قلبی لگاؤ ہو, ان سے نفرت نہ ہو, عداوت نہ ہو, ان سے بیر نہ ہو, ان کی کسی چیز پر اعتراض نہ ہو. ہاں اگر وہ خلاف شرع کام کریں, ایسی بات جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, تو اس سے ان کو دور کریں. خلاف شرع کام کرنے سے ان کو دور کریں. ایسا نہیں کہ خلاف شرع کام کرے تو بھی تائید کریں گے, استغفر اللہ, شریعت سے بڑھ کر کوئی, دین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن کیسے؟ ایسے نہیں کہ پبلک میں آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیں, نہیں, ویسے جیسے 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت نے کیا. مجھے وہ واقعہ یاد آیا, ایک مرتبہ ایک سید صاحب امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے آئے, ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سید کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی حرام ہے, حضور نے حرام فرمایا. اور امام احمد رضا کسی کا لحاظ نہیں کرنے والی شخص, شریعت کی ننگی تلوار, پرتوے فاروق اعظم, شریعت کا معاملہ آئے تو کسی کو نہ دیکھا, نہ اپنے کو نہ بیگانے کو. بلال ہند, حسان الہند,
نعت کہتا ہے تو حسان الہند ہے، عشق کرتا ہے تو بلال ہند ہے، اور جب کسی پر تیور دکھاتا ہے گستاخ رسول پر تو پرتوے فاروق اعظم نظر آتا ہے۔